جی محترم علامہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طور پر فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، بالکل لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تلاش. اگر تو ایک ہی رات خاص ہوتی جس طرح ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 27ویں ہے، تو پھر تلاش تو ختم ہو گئی، پھر تو پتہ چل گیا کہ 27ویں ہے، پھر تو میں سمجھتا کہ پوری کی پوری دنیا اس کو پا لیتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا، پھر 5 طاق راتوں کا ذکر کیا ہے. 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں اور ہے. جو پا رہے وہ کیا بات ہے. علامہ صاحب پتہ ہے کہ غلط فہمی کیوں ہوئی ہے؟ جی جی ایک روایت صحیح روایت ہے جس کے اندر یہ 27ویں کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر بتائی، اور صحابی بتاتے ہیں کہ وہ 27ویں رات تھی. اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ رات 27ویں تھی تو اس وجہ سے ہر سال وہی ہے. اصل مسئلہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کسی ہر سال ایک ہی نہیں رہتی. یعنی اگر ایک سال 21ویں ہے تو اگلے سال 23ویں ہو سکتی، بدلتی رہتی ہے، اگلے سال 25ویں ہو سکتی ہے. جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس سال 27ویں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیلۃ القدر تبدیل ہوتی رہتی ہے. جی 29 روزے بھی تو ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی 30 روزے بھی تو ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ 5 طاق راتوں کے اندر عبادت کر کے اس کو تلاش کرو. وہ تلاشی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ جی رب لب. جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 5 طاق راتوں میں جو آنے والی ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان ساروں کے اندر مکمل یہ سمجھ کر کہ ان میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اس کی تلاش کے لیے عبادت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. اور شیخ نے جو بات کی ہے نا ذکر کی اور استغفار کی اور تلاوت قرآن کی، کون سے 3 اہم ترین کام کرے بندہ جو ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ نے ذکر کو اور استغفار کو جو الگ الگ بیان کیا نا، میرے نزدیک یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. استغفار بھی ذکر ہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں تیسرا اہم کام قیام ہے. قیام اللیل جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے. قیام کرے، ذکر استغفار کرے اور تلاوت کرے اور ذکر اذکار کرے. اور یہ جو دعا شیخ نے پہلے بتائی تھی نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ استغفار کا کلمہ ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ یا اللہ تو معافی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو تم معاف کرنے والا بہت زیادہ، مجھے معاف فرما. تو استغفار یہ ہے نا اللہ سے معافی مانگنا. اور میں یہاں پر ایک تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، شیخ نے بھی تھوڑی سی وضاحت کی، میں پہلے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں توبہ استغفار ایک چیز کو سمجھا جاتا ہے. میں یہ اس کی وضاحت ایسے کرتا ہوتا ہوں کہ توبہ بالکل ایک الگ چیز ہے، استغفار ایک الگ چیز ہے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو راستہ بھول گئے نا، توبہ کا لفظی معنی رجوع کرنا، لوٹ آنا، واپس آ جانا، ٹھیک ہے، پلٹ آنا. تو جو راستہ آپ بھول گئے جو اللہ کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جس کو بھول کے اپنی غلطی کی ہے، آپ وہ جو غلطی والا راستہ چھوڑ کر اپنے اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں تو یہ توبہ ہے. اور استغفار کیا ہے کہ وہ جو غلطی کی اس کی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں.